جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ملک گیر پیمانے پر ایک مہم منائی جا رہی ہے جس کا نام ہے رجوع الی القرآن، جو 14 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر تک منائی جا رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم قور ہوئے تاریک خورا ہو کر۔ یقیناً ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ، ہمارا معاملہ جو رہا، ہم نے قرآن سے جو ہدایت لینے کا معاملہ تھا اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو ظلمت کی تاریکیوں میں ہم گرتے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ اسی کی وجہ ہے۔ تو آج جس عنوان کے تحت انشاءاللہ یہاں پر خطاب عام ہوگا وہ رجوع الی القرآن عنوان کے تحت مزید ہماری رہنمائی کرنے کے لیے میں محترم امیر مقامی مولانا قیصر ہاشمی خدائی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور رجوع الی القرآن اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن عبداللہ ابن عباس قال یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ فإنها حبل اللہ امر به وإما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقہ او کما قال۔ حاضرین محترم، ابھی مجھ سے پہلے اور جو دعوت نامے آپ تک پہنچے ہیں اس میں بخوبی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، اور ایک ترانہ قرآن کی فریاد کے نام سے جو سلمان کوکب نے پڑھا ہے کہ آج ہمارے اس خطاب عام کا عنوان ہے رجوع الی القرآن۔ رجوع الی القرآن سے مراد، رجوع کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پلٹنا۔ رجوع الی القرآن اس کے لفظی معنی ہوئے قرآن کی طرف پلٹنا۔ یہ رجوع کیا ہے، رجوع کیوں ہے، رجوع کیسے ہوتا ہے، ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی کتاب کو انسانوں نے اتنا پس پشت ڈال دیا کہ اب ہر ایک کو پکڑ کر جھنجھوڑنے کی نوبت آ گئی کہ اپنی اصل کی طرف لوٹو، جو کتاب تم کو دی گئی تھی اس کی طرف لوٹو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ آخر اس کی اتباع کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں جب ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا ہے، ابھی دنیا بسی نہیں ہے۔ ابھی وہ واقعہ جنت میں ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کسی پھل کو جو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کو کھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا، اب آپ دونوں یہاں سے چلے جائیے، اب ہم آپ کو زمین پر بھیج دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جب کوئی چہیتا، مثال کے طور پہ کسی باپ کا بچہ کسی نئے شہر میں جا رہا ہے، سمجھ لیجئے کسی کے بچے کا ایڈمیشن پونا کے کسی اچھے کالج میں ہو گیا، جب وہ بچہ پونا جائے گا یا کسی اور شہر میں جائے گا تو اس کا باپ یا اس کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم جیسے ہی ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلو گے تو دائیں طرف مڑ جانا، وہاں تمہیں ایک عمارت دکھائی دے گی، اس عمارت کے بغل میں ایک چھوٹی سی گلی ہے، تم اس گلی کی پیروی کرتے ہوئے اصل منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کبھی بھی کوئی انسان اپنے چہیتے کو نئی جگہ پر، انجانی جگہ پر بغیر کسی گائیڈ لائن کے نہیں چھوڑتا۔ یہاں تک کہ جب ہم اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں تو واپسی میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ دکھائی دوں تم اپنے گیٹ سے باہر مت آنا۔ ٹھیک، کتنی ہدایت دے کے ہم اپنے چہیتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہیتے رسول حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ زمین پہ چلے جائیں، لیکن جانے سے پہلے ہماری کچھ ہدایات دیکھیے۔ یہ وہی ہدایت ہے کہ دیکھو باہر نکلو گے تو اس طرح چلنا، یوں کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی تم دنیا میں جاؤ گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
جب تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہی تمہارے بعد بھی ہدایت بھیجیں گے. یہاں پر مخاطب تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اصل میں پوری انسانیت اس آیت نمبر 38 کی مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. ذرا غور کیجئے کہ ابھی دنیا بسی نہیں ہے، دنیا کا پہلا انسان بھی ابھی زمین پہ اتارا نہیں گیا ہے، اور دنیا کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خوش خرم بے خوف رہنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو ہدایت تم کو دی جائے گی اس کی پیروی کرنے کا تم کبھی نہیں ڈرو گے. جو ہدایت ہم تم کو بھیجیں تم اس کی پیروی کرنا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم کبھی نہیں ڈرو گے، تم پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کبھی کوئی غم نہیں ستائے گا. آج جس زمانے میں ہم ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ کوشش اسی بات کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈرایا جائے، ان کو خوف میں مبتلا رکھا جائے، ہے نا. ایک خوف کی نفسیات بنائی جاتی ہیں کہ ان کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھو، تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے فیوچر کیا ہوں گے، تمہارے کاروبار کیا ہوں گے. اس طرح کے خوف میں انسان کو، مسلمانوں کو مبتلا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یقین جانیں اس دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں امن، سکون، بلا خوف و خطر رہنے کا طریقہ بتا دیا. اور وہ کیا ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت بھیجی جائے تو تم اس کو ہدایت کی پیروی کرنا، تمہیں کوئی نہیں ڈرا سکے گا، تمہیں کوئی غم میں مبتلا نہیں کر سکے. کہ بس یہی ہے آیت نمبر 38 سارے بیماریوں کا حل ہے، سارے مسائل کا حل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ساتھ کتابیں، صحیفے آتے رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اب نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. اب نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب، اب کوئی صحیفہ اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا. اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بنا دیا ہے. اس جملے کے ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ اس کتاب کے ماننے والوں کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے. قرآن کو اگر ہم اپنی کتاب کہتے ہیں اور قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل ہونے کی بات اگر کہتے ہیں تو لوگوں کو بتانا بھی پڑے گا کہ تمہارے مسائل کا حل قرآن مجید میں کیسے موجود ہے. انہی ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے رجوع القرآن. اپنے مسائل کا حل قرآن سے ڈھونڈنا. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا بچہ 10th میں ہے، 12th میں ہے، نیٹ کے ایگزامز دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی اچھا سا کریئر کاؤنسلر ملے جو ہمارے بچوں کی رہنمائی کرے کہ آگے کی تعلیمی زندگی کو کیسے بڑھانا ہے، آگے کی تعلیمی زندگی میں کیسے کیسے ہمیں بڑھنا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک دسترخوان ہے. حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو کہ یہ قرآن مجید ایک دسترخوان ہے، اس پر تم جس قدر آ سکتے ہو آؤ، جس قدر یہاں سے کھا سکتے ہو کھاؤ. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، آنکھیں کھول دینے والی روشنی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی لانے والی کتاب ہے. یہ قرآن تو وہ ہے جو تمہارے بیچ میں تنازع ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی طاقت اس کتاب کے اندر ہے. اور اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے انوکھے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو بار بار پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کوئی سی اکتاہٹ طاری ہوئی. کبھی قرآن پڑھنے والے کے اوپر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. کبھی قرآن پڑھنے والے کے اوپر اکتاہٹ طاری نہیں ہوگی. یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. جب بھی وہ قرآن کو پڑھے گا، جس نظریے سے پڑھے گا، جس سوال کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اس کو بالکل ہدایت اور رہنمائی دے گا. لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید موجود تو ہے ہر ایک کے گھر میں، ہمارے سینوں میں بھی ہے، ہماری بچیوں کے جہیز میں بھی شامل ہے، ہاں یہاں بھی رکھا ہوا ہے، ہر جگہ پر ہے، دکانوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن وہ سارے کے سارے رکھنے کا اصل مقصد ہے برکت، فضیلت. یہی سوچ کے ہم قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے ہیں کہ اس کی برکت سے میرا کاروبار چلے گا، اس کی برکت سے میرے گھر میں جن بھوت نہیں آئیں گے، اس کو میں اگر پڑھوں گا سورہ یاسین اگر کسی جان نہ نکلنے والے نزا کے عالم میں کسی میں پڑھ لی جائے تو اس کی جان نکل جائے گی. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کو اس وقت ہینڈل کرنے کا ہمارا مقصد.
فضیلت اور برکت بے شک قرآن مجید کی فضیلت ہے، قرآن مجید کی برکت ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو، قرآن مجید میں بار بار اپنی اس کتاب کو جو کہا ہے وہ کہا ہے ہدا، ذکر، ہدی للمومنین، ہدی و رحمت للمومنین، ہدی للناس۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے برکت اور فضیلت کو تو پکڑ لیا لیکن ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اس کا معاملہ یوں ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش یوں کریں۔ ایک میں بات بتاؤں کہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایک آدمی ہے جس کے سر میں شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ سر درد کی شکایت اس کو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یار میرے اس بیماری کا علاج کون کرے گا؟ کسی نے رہنمائی کی کہ وہ دیکھو ایم ڈی میڈیسن ایک بڑا ڈاکٹر ہے، تم اس سے ملو، اپنی بیماری اس کو بتاؤ، اس کے پاس بڑا مجرب نسخہ ہے، وہ تمہیں دے گا، انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا، جانے کے بعد اس کو دکھایا بھی، ڈاکٹر نے ایک چٹھی اس کو لکھ کر دی۔ اب یہ چٹھی بڑی خوشی خوشی لے کر آیا اور بڑی چٹھی کو بڑی عقیدت سے بوسہ دیا اور اپنی جیب میں رکھا۔ اس چٹھی کو جیب میں رکھا اور بعد میں ہر سڑک چلنے والے آدمی سے پوچھتا ہے کہ یار میرے سر میں بہت درد ہے، کوئی علاج بتاؤ۔ ہر حکیم سے، ہر وید سے، ہر اہل غیرت سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے سر میں بڑی تکلیف ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس راستہ بتانے والے نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتایا تھا، کیا تم اس کے پاس گئے تھے؟ ہاں میں گیا تو تھا۔ تو پھر وہاں سے کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے چٹھی دی ہے۔ تو تم نے اس چٹھی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں اس چٹھی کو بڑی عقیدت سے سنبھال کے رکھتا ہوں، جب بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے میں اس کو چومتا ہوں، پھر رکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں، پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ سے اس کو دور نہیں کیا، ہمیشہ ہی میرے سینے سے لگی رہتی ہے۔ تو مجھے بتائیے ایسے مریض کا علاج ہو سکتا ہے کہ جو علاج اس کو بتایا گیا تھا اس نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے ایک تبرک کے طور پہ اپنے جیب میں رکھا اور اپنے آپ کو تماشا بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا، اور قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ لوگوں اگر تم میں کسی بات پر تنازع پیدا ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر قرآن سے رجوع ہو۔ اگر ہم اپنے معاملے کو لے کر قرآن سے رجوع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن سے رجوع ہو، اگر ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر دنیا کی ہر چیز سے رجوع ہوتے رہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قرآن کو نہیں مانو گے دنیا کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا، قرآن کی طرف نہیں آؤ گے تو دنیا کی ہر چیز کی طرف جانا پڑے گا، قرآن کی طرف آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز کر دے گا کہ ساری دنیا تمہارے پیچھے ہے۔ ہمارے اسلاف کے پاس کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کیسے پیش کیا کرتے تھے؟ انہی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کے ذریعے۔ اور اتنا بڑا انقلاب رونما ہو گیا کہ جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پہ سبزہ زار اگایا۔ کس کی برکت سے؟ قرآن مجید کے عمل کی برکت سے۔ اور رجوع الی القرآن یہ کوئی ایک دن کا، ایک سیشن کا، ایک مہینے کا کام نہیں ہے۔ رجوع الی القرآن ایک مسلسل عمل ہے، یہ آپ کو بار بار نہ پہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہے اور قرآن مجید بھی غیرت والا ہے، غیرت ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید سے وہی ملے گا جو ہم اس سے مانگیں گے، قرآن مجید ہمیں وہی دے گا جس کے لیے ہم اس سے رجوع کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مولا کریم میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، سورہ رعد کی میں آیت پڑھوں ان الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے دعا پڑھی، دل کی گھبراہٹ رفع۔ کسی کی جان نہیں جا رہی، اس کے کان میں سورہ یاسین پڑھ لی، وہ مرا۔ اگر کوئی اور تکلیف تھی آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے گا، لیکن ہدایت نصیب میں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم بالکل اسی مریض کی طرح عمل کر رہے ہیں کہ جو صحیفہ، جو مجرب نسخہ ہم کو دیا گیا تھا، ہم نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس کو عقیدت سے چوم چاٹ کے جیب میں رکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اور قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص قوم، کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں اتاری گئی۔ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت۔ اب نہ کوئی کتاب قیامت تک آنے والی ہے نہ کوئی آنے والا ہے، تو اب اسی کتاب سے ہمیں قیامت کی صبح تک ہدایت ملتی رہے گی۔ اگر قرآن مجید میں اتنی زبردست باتیں ہیں تو کیا بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہونے کے باوجود ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔
ہماری جناب میں تو فرشتہ بھی گستاخی نہیں کر سکتا تھا، پھر آج کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلافت دی، ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا، لیکن ہم نے بالکل اسی مجنون کی طرح کیا کہ جو صحیفہ ہم کو دیا گیا تھا ہم نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے ساتھ صرف ہینڈل کرنا مناسب سمجھا، اس کو کھول کر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ رجوع الی القرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ اولاً ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس قانون کو جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اقامت دین۔ سیدھی سی ڈیفینیشن ہے، کوئی زیادہ اس میں گھماؤ پھراؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید چونکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہم بلحاظ خیر امت، ہم چونکہ خیر امت ہے نا، تو اب خیر امت کے طور پر ہمارے لیے یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اوروں کو سمجھائیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہی رسول اکرم کی اتباع فرض ہو جاتی ہے، آخرت کا اقرار کرتے ہی آخرت کی تیاری فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو مانتے ہی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو صرف ہم پڑھیں، تراویح میں پڑھتے رہیں، پڑھنے والا پڑھتا رہے، پیچھے کیا پڑھا جا رہا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک نوجوان حافظ کو جانتا ہوں میں ذاتی طور پر، جس نے پچھلے رمضان میں ایک مسجد میں تراویح بھی پڑھائی۔ اس کو قرآن مجید میں آپ اپنے سامنے رکھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اتنا پکا اس کا حافظہ ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ یار بھائی دیکھو، میں نے تمہارے دیکھا ہے اب جس کے کھانے پینے کے تالے پڑے تھے وہ کون سی انقلاب کو سوچتا وہ کون سی آپ کو مساوات قائم کرنے کے لیے اسی کے بعد دنیا کے سے جس میں بھی ہم ہمارے کھانے میں اس قدر پریشان ہیں، مصروف نہیں ہے، مصروف کسی زمانے میں 10 سال پہلے پیسہ کیا کرتا اب پریشان ہے، بس کسی قدر جوڑ دو زندگی گزار دو۔ اس قدر اس کے اندر کام ہو گئے ہیں کہ اب انقلاب رجوع قرآن کا سب سارے ہماری کتابیں پڑھ گئی، تو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عظیم مقصد سب سے پہلے سب سے بڑا یہ ہے کہ اور اس کو قائم کرنے کے لیے بولا گیا، اور اگر ہم اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، سب سے پہلے اس کو پڑھنا، پھر سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنے کے بعد اسے سمجھ کر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اس میں جو چیز ہمیں سمجھنا ہے اس کو مانس کرنے کے لیے میدان میں آ کر عمل کرنا، اس کو اجرا کرنا، اسی طرح کام کرنا۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی جانیں قرآن مجید دلوں میں تو ہے، لیکن ہمارے ہمارے موبائل نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ